الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلنوا بالنكاح وجعلوه في المساجد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، ہر مرحلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ آداب، الگ الگ احکامات سکھائے ہیں۔ جیسے جیسے تقاضے مختلف ہوتے گئے اللہ تعالیٰ نے احکام بھی مختلف کر دیے۔ سب سے پہلے پیدائش کا مرحلہ آیا، اللہ نے وہ حکم رکھے۔ پھر نوعمری تھی، اللہ نے ان احکامات کو بتایا۔ پھر اس کے بعد نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، اور پھر ان مراحل تک پہنچنے کے بعد ان میں ظاہر ہے کچھ بچوں کے لیے احکامات تھے، آداب تھے، زیادہ تر والدین کے لیے آداب اور احکامات تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے ایسے آداب اختیار کریں جن سے ایک ظاہر ہے جب ان کا گھر سکون والا ہوگا تو پورا معاشرہ سکون میں آئے گا۔ اسی نشست یا اسی ایک سلسلہ وار ترتیب میں سے جو آخری ہمارا تھا بچوں کے رشتوں کی تلاش کیسے کی جائے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر تعلیمات ہمیں عطا فرمائی دی ہیں، اور ان میں سکھایا ہے کہ جب تم بچوں کا رشتہ تلاش کرو تو کیا کیا چیزیں دیکھو۔ جیسے شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا اخلاق دیکھے جاتے ہیں اور دین دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ترجیح فرمایا کہ دین کو دو، اور اس کے بعد اخلاق کو دو، اور پھر باقی چیزیں بھی ساتھ چلتی رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، حسب نسب خاندان وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پچھلے ہفتے تک ہمارے جو مضامین تھے وہ ہو چکے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے نکاح، اور پھر آگے آئے گا تو ولیمہ بھی آئے گا انشاءاللہ، باقی چیزیں بھی۔ نکاح ظاہر ہے میں نے عرض کیا ایک زندگی میں جسے کہا جاتا ہے ٹرننگ پوائنٹ، ایک ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے نکاح کی وجہ سے۔ ایک نیا شخص اس کی زندگی میں آتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے، مختلف مزاج ہیں، مختلف طور طریقے ہیں، ہر چیز ہی مختلف ہوتی ہے تقریباً، تو اب اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پہلی چیز ہے نکاح، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نکاح کی جو نکاح کا عمل ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اس کو اس طریقے کے مطابق کیا جائے جس جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو یہ نکاح میرے اور آپ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے یہ سکون کا باعث بنے گا، اس لیے کہ نکاح بہت آسان ہے۔ یہ تو آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح اور ان چیزوں کو اور شادی وغیرہ کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اس مشکل کی یا اس بگاڑ کی وجہ سے اس کے نقصانات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ نکاح کا مرحلہ اتنا آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ایک ایک جملے میں آپ نے بتا دیا، ہر چیز کا حل بھی بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بولا ہے نکاح کرو، نکاح کا طریقہ بھی بتایا، ادب بھی بتایا، اور ساتھ حل بھی بتایا ہے۔
جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو۔ اعلان ظاہر ہے تب کرو کہ ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بلاؤ، جتنے لوگ ہو سکے نکاح میں ان کو بلاؤ۔ اب یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، چھپ کے نکاح مت کرو، وہ عام الفاظ میں نکاح اس سے بھی منعقد ہو جائے گا، لیکن آپ نے ادب سکھایا، ایک طریقہ سکھایا کہ بھئی نکاح کو اعلانیہ طور پہ کرو، مجمع ہونا چاہیے، 1000-2000 کا مجمع ہو، اس میں نکاح کرو، 2-4۔ اب ظاہر اگلا سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم تو 200 لوگوں کا انتظام نہیں کر سکتے، تو 2-4 ہزار لوگوں کو نکاح میں بلانا اور پھر انتظام کرنا، تو ظاہر ہے یہ تو مسئلہ ہے نا ہمارے آج کل کے دور میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی جملے میں اس کا حل بتا دیا، وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر 2000 کیا 4000 کا مجمع ہو، ظاہر ہے جب مسجد میں ہوگے اس بابرکت محفل میں، مثال جمعے کا دن رکھا ہے، جمعے کے دن 1000 1500 2000 نمازی ہیں، تو آپ نے فرما دیا کہ اعلان کر دیا جائے، یعنی پورے مجمع کو دعوت عام جسے کہا جاتا ہے وہ دے دی جائے، اور پھر مسجد میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ جب مسجد میں ہو جائے گا تو جو بوجھ، جو تکلیف، جو پریشانی 200 لوگوں میں ہو رہی ہے آپ کو، وہ 2000 میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ اس سنت پر بہت کم عمل کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، اس پر آدمی ڈٹ جائے، خصوصاً جن کی نکاح قریب ہے، یا جن کا جو والدین ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو اس بات پر یعنی آمادہ کیا جائے بھائی مسجد میں نکاح ہوگا۔ اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر تو کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں بہت اچھی بات، نہیں کر سکتے تو پہلے سے اعلان ہو جائے، نکاح کے بعد اپنے اپنے گھروں کو رخصت، جو 2-4-5 آدمی اگر دولہے کے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ آگے مسائل آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان میں عرض کریں گے۔ فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرما دی، اعلنوا بالنکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو اعلان کرو اس کا، اور اس کو مساجد میں کرو، اس لیے کہ بابرکت محفل ہے نا، مسجد ہے، پھر مسجد میں محفل بھی بابرکت ہے، نکاح کی مجلس ہے، تو جتنے زیادہ لوگ اس بابرکت محفل میں شریک ہوں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ اجتماعی عمل ہے، اس کو اجتماعی عمل کہا جاتا ہے۔ تو بہت آسانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں۔ جب آپ نے مسجد میں نکاح رکھ دیا تو زیادہ سے زیادہ نکاح کے جو ضروری چیزیں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بھی عرض کر دوں، دیکھیں دین بہت آسان ہے، یہ بار بار ہم جملہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور کئی دفعہ سنا ہے، لیکن تھوڑے سے جھجک جاتے ہیں، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یار دین کیسے آسان ہے، میں تو سوچتا ہوں بہت مشکل ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، بڑا مشکل ہے۔ تو میں آپ کو اس کی ایک آسان سی ڈیفینیشن یا تعریف سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ دین اس کے لیے آسان ہے جو دین کو سمجھ جائے گا، اور اس کے لیے دین انتہائی مشکل ہے جو دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ دین کو سمجھ گئے نا تو آپ کے لیے دین بہت آسان ہے۔ یہ تم آسان مشکل کی، دیکھیں آسان ہم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ آسان ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ مشکل ہے۔ اب وہ میتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ فزکس بھی ہو سکتی ہے، وہ بایو بھی ہو سکتی ہے، وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، دین کو اگر آپ سمجھنے کے لیے یعنی آپ کوشش کریں گے یہ دین آپ کو آسان لگتا جائے گا، لیکن آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ دین آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو خالق نے ہمیں جو دین دیا ہے نا یہ انتہائی فطرت کے مطابق ہے، اور یہی اصل فطرت ہے، یہی چیز ہے اصل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرما دی کہ نکاح مساجد میں کرو۔ اب نکاح میں چند چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، کچھ فرض کے درجے میں ہیں، کچھ سنت کے درجے میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جسے کہا جائے جو فرض کا درجہ ہے وہ ایجاب اور قبول ہے، کہ لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہے اس سے پوچھا جائے گا آپ نے اجازت ہے، آپ نے دے دی، لڑکا کہے گا، لڑکے کو کہا جائے گا یا اس کے وکیل کو آپ نے قبول کی، اس نے کہا قبول کی، یہ فرض ہے۔ اگلا مرحلہ ہے گواہ، 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور باقی جتنا پورا مجمع بیٹھا ہے یہ سب ہی اس کا گواہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ فارم بھی پر کرنا ہوتا ہے نا، فارم فلنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری چیز ہے، یہ قانونی تقاضا ہے، شرعی تقاضا نہیں ہے، قانونی تقاضا ہے جو کہ
پورا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فارم کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. نہیں، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ذمہ دار ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو. تو یہ ایک قانونی ہے نا، قانون نے ہمیں پابند کیا ہے کہ بھئی یہ فارم فلنگ ضروری ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جی کب تک ہم ذمہ دار لوگوں کی مانیں گے؟ یعنی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ بھئی ہر بات ہی مانیں گے یا کچھ باتوں میں. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المؤمن السمع والطاعۃ، کہ مومن پر سننا بھی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور مومن پر اس کی اطاعت بھی لازم ہے. کس کی؟ اولی الامر کی، یعنی ذمہ دار آدمی جو آپ کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا علاقے کا ڈی سی، کمشنر، جو بھی ہیں جو ذمہ دار ہیں، ان کی سن سکتے ہیں آپ. لیکن کب تک سننا واجب ہے؟ جب تک وہ کسی گناہ کا کام کا نہ کہیں. آپ کو کہا جائے، آپ کسی دفتر میں آپ کو کہا جائے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اب یہاں اس کی بات نہیں سنیں گے. آپ کسی دفتر میں گئے، آپ کو کہا آپ نے داڑھی شیو کر دیں، آپ نہیں سنیں گے. گناہ کے کام میں نہیں سنی جائے گی، اس کے علاوہ باقی ہر کام میں اولی الامر کی سنی جائے گی. اور میری اطلاعات یا معلومات کے مطابق فی الوقت جو نکاح فارم ہمیں دیا جاتا ہے یا نکاح فارم ہم اس کو فل کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز غیر شرعی نہیں ہے، کوئی چیز بظاہر غیر شرعی نہیں ہے، خلاف شرع جسے کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی ضروری ہے، اس کی فلنگ بھی ضروری ہے، ہونی چاہیے. اچھا، یہ تو ایک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلا نکاح میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ایجاب اور قبول ہے. 2 گواہوں کی موجودگی. نکاح کا خطبہ یہ سنت ہے. جو مولوی صاحب، یا ظاہر ہے اچھی بات ہے کہ آپ کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے، کسی نیک آدمی سے نکاح پڑھائیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ نکاح بہت آسان ہے، باپ بیٹے کا نکاح بھی پڑھا سکتا ہے. ایسے بھی نکاح ہم نے دیکھے، والد کوئی عالم نہیں ہے لیکن اس نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا ہے، پوچھ کے، باقاعدہ اجازت کے ساتھ کہ بھئی اگر میں پڑھا لوں، پھر طریقہ سکھایا گیا کہ یہ طریقہ ہے، اور اس نے اس طریقے پر عمل کیا اور نکاح ہو گیا. تو کوئی مشکل چیز نہیں، دین آسان ہے. یہ اپنے دماغ میں بٹھائیں، جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے دین اس کے لیے بہت آسان ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا، آگے باتیں آئیں گی، کتنا مشکل ہو گیا وہ پھر آپ دیکھ لیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے. تو یہ نکاح کا عمل ہے، ایجاب و قبول ہوا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ایجاب و قبول ہو گیا اور نکاح ہو گیا. بس اتنا سا ہے نکاح. اب آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے ہر گھر میں عمومی طور پر. وہ مسئلہ کیا ہے جی؟ لڑکا باہر ہے، لڑکا صرف ایک دفعہ آ سکتا ہے کہ بچے آئے اور آ کے اس کی رخصتی ہو جائے، بار بار چھٹی نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے لڑکی موجود نہیں ہے یا وہ باہر ہے، وہ اس نے آنا ہے. بہت سے ایسے مسائل ہیں، اس کے لیے بہت آسانی رکھی ہے شریعت نے. ہمارے ہاں آسانی کیا لگتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج کل مزید آسانی ہوگی کہ بھئی واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کریں، ایک ادھر بھی لیپ ٹاپ پڑا ہو، ادھر بھی لیپ ٹاپ پڑا ہو، سب لائیو چل رہا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی وجہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ لڑکے یا لڑکی یا ان دونوں کے وکیلوں کا ایک مجلس میں ہونا یہ ضروری ہے. مجلس کا اتحاد ضروری ہے، کہ یہ مجلس کا اتحاد نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ دبئی میں بیٹھے ہیں، سامنے لیپ ٹاپ لگا ہے، جی ایک ہی مجلس ہے. یہ مجلس نہیں، ان کا یعنی جسمانی طور پر ایک ہی مجلس میں ہونا یہ ضروری ہے. اس کا بہت آسان طریقہ کیا ہے؟ وکیل بنا دیا جائے. اور وکیل لکھ کے بھی ہو سکتا ہے، فون پہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی تم میرے نکاح کے وکیل ہو. اور ایسا الحمدللہ ہوا ہے، ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر. دولہا موجود نہیں تھا، دلہن بھی موجود نہیں تھی، مسجد میں نکاح ہوا، لڑکے کا وکیل بھی ہے، لڑکی کا وکیل بھی ہے، اور دونوں کی طرف سے ہم نے نکاح ہو گیا. تو آسانی ہے. اب لڑکا جب مرضی آئے، پھر ایمبیسی میں کاغذ، وہ ایک الگ مرحلے ہیں، ان کی بحث میں ہم نہیں جاتے. لیکن یہ ہمارے آج کل کے مسائل ہیں نکاح کے حوالے سے. اس کا بھی میں نے حل عرض کر دیا کہ وکیل بنا رہے، اور وکیل فون پر بنایا جا سکتا ہے. لڑکا دبئی سے بیٹھ کے فون پہ اپنے دوست یا اپنے کزن کو کہہ دے بھائی تم میری طرف سے میرے نکاح کے وکیل مقرر ہو گئے. اب جو خطیب صاحب یا امام صاحب جب نکاح کروانے لگیں گے نا، تو وہ اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ بھائی تم نے اپنے موکل کی طرف سے فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر میں اس کے نکاح میں قبول کیا. تو وہ کہے گا جی ہاں میں نے اپنے موکل کی طرف سے نکاح میں قبول کیا.
تو اب یہ نکاح اسی کا منعقد ہوگا، یہ درمیان میں صرف بطور وکیل کے ہوگا۔ تو یہ کچھ آسان الفاظ میں جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا نکاح کی تھوڑی بہت پیچیدگیاں وہ عرض کر دی گئیں، اتنا ہے نکاح بس۔ اگلا مرحلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے بانٹے ہیں، باقاعدہ آپ نے ہاتھ میں لیے اور پھینکے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آج کل اس کا متبادل آپ کے ہاں شیرین جسے کہتے ہیں مٹھائی ہے، بس اس حد تک گنجائش ہے، کر لیں، نہیں تو چھوارے پہ اکتفا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہمارے ذہنوں میں ڈر کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس نے چھوارے بانٹے ہیں۔ تو آپ چھوارے چھوڑیے، آپ پوری بیکری باہر لا کے کھڑی کر دینا، لوگ پھر بھی بات کریں گے۔ لوگوں کا کام ہی بات کرنا ہے، ان کا اور کام کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیکھیں گے کہ اس کا کتنا خرچہ ہو، اس بیچارے کی پریشانی کیا کیا مسائل سے گزرا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ سب کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، رب کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ ایک اکیلے رب کو راضی کریں، رب کس سے راضی ہو رہا ہے بس یہ دیکھ لیں، اور پھر سب آپ سے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کی مثال دیں گے۔ وہ ہمارے ہم نے دیکھا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی نکاح ہوتا ہے، ایسے بھی شادی ہوتی ہے، چے جائے کہ ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتے، اللہ معاف کرے، پورے محلے کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے، پورے ارد گرد کے پڑوسیوں کو اذیت میں ڈالا ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ ان کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے آس پڑوس میں بھی کوئی بچیاں بیٹھی ہیں جن کے ماں باپ کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے، ان کے دل پہ جو گزر رہی ہے وہ تو اللہ آپ سے پوچھیں گے۔ بہت احتیاط کیجئے اس معاملے میں۔ تو یہ اس حد تک یہ نکاح کی منعقد ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ ہے جو آج کل ہمارے بر صغیر میں، خصوصاً اس خطے میں، جو کہ دین کے اعتبار سے کہا جائے یا معاشرتی اعتبار سے کہا جائے، دین تو نہیں، معاشرتی اعتبار سے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے جہیز کا مرحلہ۔ اور اس میں ہمارے ہاں، اور یہ چیز آئی ہم میں جو آئی ہے نا، وہ ہندوؤں سے آئی ہے، بات ذہن میں رکھیں۔ آگے بعض لوگ کہیں گے جی آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، وہ میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جو دیا وہ کس حساب سے دیا اور کیا کیا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے، اور خصوصاً لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ جو مطالبات ہو رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی طرف سے ہیں۔ ہندوؤں میں آج بھی بہت سے بڑے بڑے شہروں میں آج بھی ایسے ہو رہا ہے، لڑکا اور لڑکی، مثال لڑکا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھی کمائی بھی کرتا ہے، اب بولی لگتی ہے باقاعدہ لڑکی کے حوالے سے، کتنا جہیز دو گے؟ بولی کتنا جہیز دے سکتے ہو؟ اچھا آپ اتنا دے رہے ہو، وہ 10 لاکھ کا دینے، آپ 10 لاکھ کا دے رہے ہو، وہ 20 لاکھ کا دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے ہو رہا ہے آج بھی۔ تو یہ جو کنسپٹ آیا یہ ہمارے ہاں یہاں سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مختلف روایتوں میں، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو چکی بھی دی تھی، بعض میں آتا ہے کمبل دیا، بعض میں آتا ہے پیالہ دیا، کچھ اس قسم کی 3-4 چیزیں ذکر ہیں۔ یہ جو چیزیں ذکر ہیں نا، یہ کسی بھی والد کے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کسی والد کے لیے، کسی والدین کے لیے بوجھ کی چیز نہیں ہے۔ اب آئیے ہمارے معاشرے کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو حساب کتاب ہے، وہ سراسر والدین پر بوجھ ہے، اور وہ پستے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یار یہ بیچارہ کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اب میں اس ترتیب کی طرف آتا ہوں، جہیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں جائز ہے جہیز، اس لیے کہ اس کے ناجائز ہونے کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے، کیوں ناجائز ہے، وہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے جہیز جائز ہے۔ لیکن اس آج کل کے معاشرے میں جس کو نکاح اور شادی کا حصہ بنایا جاتا ہے، دین کا باقاعدہ حصہ بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ ناجائز، اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا جہیز ایک لعنت ہے، وہ یہ والا جہیز لعنت ہے۔ اصل میں جہیز یا یہ جو لفظ ہے نا، یہ آیا عربی سے ہے۔ عربی میں آپ دیکھیں گے جہز یجہز تجہیز، ایک لفظ آپ اس قسم کا روزانہ استعمال کرتے، روز تو نہیں لیکن سنتے بھی رہتے ہیں اور ہر کچھ عرصے میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تجہیز و تکفین۔ استعمال کرتے ہیں نا، وہ فلانے کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا ہے۔ تجہیز یا جہیز کہا جاتا ہے تیاری کو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میت کی کتنی تیاری ہوتی ہے اور شادی کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں یا جو تیاری ہے اس کو کہا جاتا ہے جہیز۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو جہیز چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے،
وہ انتہائی خطرناک ہے، اور بالکل 100% علماء فرماتے ہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بوجھ ہے، اگلے بندے پر سوار ہوا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے. اور یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب منگنی ہو جانے کے بعد. پہلے نہیں آتے ان چیزوں، اپنے اوقات آدمی اس کے بعد دکھاتے ہیں. غیر خاندانی قسم کے لوگ وہ اپنی حرکتیں اور اپنی اصلیت بعد میں دکھاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی بچی کا معاملہ ہے، یہ نکاح منگنی توڑیں گے نہیں، زمین سے کریں آسمان سے کریں، انہوں نے کرنا ہے. اور پھر اس کا بگاڑ اور اس کا حساب کتاب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے. اسی کے بارے میں، اسی چیز کو میں تھوڑی سی تعریف مزید کر دیتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، آئندہ ہفتے میں لے آؤں گا انشاءاللہ اسی موضوع کو. دیکھیں بدعت کی تعریف سمجھ لیجئے، بس اتنا کافی ہے، پھر آگے آپ جائیں گے تو آپ سمجھ لیجئیں گے. بدعت کہا جاتا ہے نئی چیز کو، صرف بدعت کی میں تعریف کر رہا ہوں. بدعت کہا جاتا ہے نئی چیز کو، کوئی بھی نئی چیز ہو وہ بدعت ہے. جیسے اینک پہنی اکثر لوگوں نے تو یہ ایک بدعت ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ پہلے میں صرف معنی کو سمجھیے. یہ نئی چیز ہے، سہولت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے. آپ کہیں گے یار بہت اچھی چیز کسی نے ایجاد کی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے بدعت. اور بدعت ہر جائز کام میں ہوتا ہے، ناجائز کام میں نہیں. ہر جائز کام میں بدعت ہو سکتی ہے. لفظی معنی پھر سے عرض کر دوں، میں آگے بات کروں گا تو پھر آپ کو واضح ہو جائے گی. لفظی معنی کے اعتبار سے بدعت ہمیشہ جائز کاموں میں ہوتی ہے، ناجائز کاموں میں بدعت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما احدث فی امرنا ھذا فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگی. ہر وہ چیز جو دین کے ساتھ جس کو جوڑیں گے نا آپ، نئی ایجاد کردہ چیز اس کو دین کے ساتھ جوڑیں گے وہ رد ہو، وہ مردود ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی مثال میں اینک سے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ امام صاحب یا میں اینک پہن کے نماز پڑھاتا ہوں، ہر روز کرتا ہوں. پگڑی کی مثال لے لیں یا اینک کی مثال لے لیں. لیکن اینک چونکہ ایک نئی چیز ایجاد ہے، میں ہر روز اینک پہن کے نماز پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، جمعے میں بھی پڑھاتا رہا، آپ لوگ دیکھتے رہے. ایک دن کسی وجہ سے اینک ٹوٹ گئی، میں نہیں پہن سکا. اب سلام پھیرنے کے بعد 2-4 بندے میرے پاس آئے کہ حضرت آپ اتنے عرصے سے اینکیں پہنتے رہے، آج آپ نے بغیر اینک کے نماز پڑھی ہے، ہماری نماز ہو جائے گی؟ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شریعت کے اعتبار سے یہ رد ہے. ایک نئی چیز تھی، ایجاد ہو گئی، ختم ہو گئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ اخیر تک لے کے جیسے ہی آپ اسے دین کا حصہ بنائیں گے کہ یہ لازم ہے، تب یہ ناجائز ہو جائے گی. یہ بہت ہی آسان الفاظ میں، جس کو نہیں سمجھ آئی بعد میں پوچھ لے، یہ میں نے بہت آسان الفاظ میں بدعت کی تعریف کر دی، اور اس سے کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت بھی آپ کے سامنے نہیں آئی. مثال ہی آپ کو ایسی دی ہے میں نے. پگڑی کی مثال ہے، آپ نے دیکھا ہر روز مولوی صاحب پگڑی باندھتے، ایک دن نہیں ہو، آپ نے سوال کر دیا حضرت آپ نے آج پگڑی کے بغیر نماز پڑھائی، ہو جائے گی نماز؟ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہیں جوڑنا دین کے ساتھ. آج کل جہیز کو لوگ جوڑ رہے ہیں دین کے ساتھ. وہ جی آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا، حضرت فاطمہ کو اتنی چیزیں دی تو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور جوڑنے کے یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. آپ کے زور لگانے کے باوجود، آپ کے منع کرنے کے باوجود، باپ نے اپنی خوشی سے کچھ دے دیا اور آپ نے خوب منع کیا تھا اور دے دیا، یہ تو جائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں. میں نے عرض کیا کسی چیز کے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل نہیں ہے تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن بوجھ بن جانا والدین پر اور اتنا ظلم، پتہ ہوتا کیا ہے؟ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا. ہمارے ہاں جو حساب جو سیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ منگنی تک لڑکی پسند آ گئی، منگنی تک، اور یہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، ہو رہا ہے ابھی بھی، اللہ حفاظت فرمائے. منگنی تک تو صرف یہ جملہ ہوتا ہے والدین پر، ہمیں ایک جوڑے میں بچی چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ منگنی تک ہے. جیسے ہی منگنی ہوئی ان کے لہجے بدل جاتے ہیں. اچھا جی ایسے ہے کہ آپ پھر کسی ٹائم نکال کے آئیں، وہ کمرے کا سائز لینا ہے نا، جو آپ سامان بھیجیں گے تو پتہ چلے کہ کتنا سامان بھیجنا اور کہاں کہاں آئے گا. اسی طریقے سے ہمارے ڈرائنگ روم کو بھی دیکھ لیں، صوفے پھر اس حساب سے بنائیں. یہ لہجہ ہے جو بدل رہا ہے آہستہ آہستہ. اور ویسے بھی آپ برتن تو ویسے بھی بھیجیں گے تو ظاہر ہے وہ تو آپ کی بچی کی ضرورت ہے،
تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اگر آپ موٹر سائیکل دے دیں گے لڑکے کو تو آپ کے داماد کو سہولت ہے, اور گاڑی ہو گئی تو آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی دونوں کو سہولت ہو جائے. یہ لہجہ بدل رہا ہے اب, یہ حساب کتاب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ سے آ کے اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں کہ مطالبات شروع, لسٹ باقاعدہ پکڑائی جاتی ہے. شروع میں نے بات عرض کی تھی, اسلام جو سمجھتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے. نکلیں خدا رہا اس معاشرے, ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو نکالیں. والدین یہ تہیا کر لیں کہ بھائی ہم نے اس حساب سے چلنا ہے. کل آپ کی بھی اولاد ہوگی, وہ بھی ایسے ترسے گی. پھر بیٹیوں کو بوجھ اس حساب سے سمجھا جاتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. پہلے دن پیدائش ہوئی, والدین شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے جہیز کی تیاریاں کرو. اس جہیز کو لعنت قرار دیا گیا کہ والدین پریشان ہو گئے, اور پکڑیں گے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے. آگے میں مہر کی بات, چونکہ یہاں تو لینے کا معاملہ ہے نا, تو لڑکے سب کچھ لے رہے ہیں, لڑکے کے والدین سب کچھ لے رہے ہیں. جہاں مہر دینے کا معاملہ آئے گا وہاں ہم نے خود بھی نکاح پڑھائے ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہے. آج کل تو نہیں, پہلے ہم سنتے ہوتے تھے 32 روپے سکہ رائج الوقت, یہ مہر رکھا گیا لڑکی کا. جب دینے کی باری آئی تو اب آپ کو ظاہر, آپ تو جتنا کم سے کم ہو 50,000 روپیہ, 30,000 روپیہ, 10,000 روپیہ, نکاح اس سے ہو جائے گا. لیکن آپ کی پتہ لگ رہا ہے آپ کا کہ آپ لینے کا معاملہ آیا تو گاڑی تک آپ نے مانگ لی, اور دینے کا معاملہ آیا تو 5,000 10,000 کر لیں جی. دینا کس نے؟ اللہ معاف. اور بعض لوگ اپنی اوقات سے زیادہ دے دیتے ہیں, اور ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا اس مجلس میں. دینا کس نے جی؟ لکھ لیں بس فارم میں. یہ میں مہر کی بات آئے گی, میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. واجب فرض قرار دیا گیا شریعت نے, عورتوں کا مہر دینا یہ ضروری چیز ہے, امر کا حکم آیا ہے. اور نہ دینے والا گنہگار ہوگا, اور مر گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو اس کا مہر دیا جائے گا. یہ قرض ہے اس کے ذمے. بیٹھے ہوئے لوگ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ دینا ہی نہیں ہے جی. لکھا کیا تھا؟ 15 تولے سونا, 5 مرلے جگہ, اور پتہ نہیں 10 لاکھ روپے مہر. اور اس وقت بھی نیت کیا تھی؟ لوگ دیکھ لیں کہ بھئی اتنا زیادہ مہر رکھا تھا. اور خود سنا ہے کہ بھئی دینا کس نے؟ بس لکھ دیں مولوی صاحب, آپ لکھ دیں, دینا کو کس نے ہے؟ یہ تو ایک فارمیلٹی ہے, یہ جو ہو گئی بس ہو گئی. مشکات شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی آدمی مہر اس بنیاد پہ لکھواتا ہے, اس بنیاد پہ رکھتا ہے, اس نیت سے رکھتا ہے کہ اس نے دینا نہیں ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, کوئی نکاح میں مہر اس نیت سے رکھ رہا ہے لڑکا کہ اس کے دینے کی نیت نہیں ہے, اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اسے گناہ ہوگا. یہ قرض ہے ذمے میں, بیٹھے ہوئے پرواہ ہی نہیں کسی کو. یہ بہت ضروری احکامات ہیں جن میں سے میں نے بہت مختصر کیا ہے. آئندہ ہفتے بھی یہ چلے گا, شادی ولیمہ بارات, یہ جو جس قسم کے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, انشاءاللہ ان کو آئندہ ہفتے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت نہیں ہے, دو مسائل بہت اہم تھے لیکن وقت نہیں ہے. کفن وغیرہ پر جو کلمہ طیبہ لکھا ہے یہ درست نہیں ہے. جو ہمارے ہاں کفن پر بعض دفعہ سلیٹ جو ہوتی ہے نا, وہ چلیں, ان پر ایک پہلی والی اوپر میں کلمہ طیبہ لکھ دیتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ کی بے ادبی ہے, نہ کفن پہ لکھنا چاہیے نہ اس قسم کی ایسی. اصل سنت یہ ہے کہ جب میت کو اتار رہے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ سنت ہے. یہ نہیں کریں گے, بس اس قسم کی حرکتیں, اس سے باز آنا چاہیے.